نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 تا 25 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلے سبق میں مخالفین کو قرآن کے مقابلے کی دعوت دی گئی تھی۔ اب انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو اور ہم بتا دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ظاہر ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر برحق ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا اور قرآنی احکام کی تکمیل نہ کرنا جہنم کے عذاب کا باعث ہوگا۔ اس لیے تم کو اس سے بچنے کا بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ جہنم کی آگ معمولی آگ نہیں بلکہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور یہ آگ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اسلام کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن مجید کے حق ہونے اور شرع کی سچائی کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں چند اور باتیں بھی واضح ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، جس امر میں اسلام کے مخالفوں خصوصاً قریش کو بڑا دعویٰ تھا، یعنی الفاظ کی پاکیزگی اور مطلب کو آسانی سے سمجھا دینا، اسی میں عاجز بنا کر اس کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کے سوا جس قدر جھوٹے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سب کی تردید کر دی۔ نمبر 3، کفر کی سزا دوزخ کو قرار دیا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی حقانیت، اسلام کی صداقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں شک و شبہ نہ کریں، کیونکہ اگر تم دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ تو وہ سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی صورت تک بھی ایسی نہیں بنا سکتے کہ جس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہوں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان خوبیوں میں سے چند ایک یہ ہے: پاکیزہ الفاظ، فصاحت و بلاغت، اچھی عادتوں کا پرچار، مطالبے کا خوبی کے ساتھ ادا کرنا، تمام لوگوں کی ہدایت اور نجات کا سامان، زندگی کے تمام مسائل میں نوحی انسان کی رہنمائی، دنیا کی تمام اقوام کے لیے یکساں طور پر مفید ہونا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پچھلی آیات میں قرآن مجید کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافروں اور منکروں کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر وہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہیں تو اس جیسا کلام بنا کر دکھائیں جس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہو جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک ساری دنیا کے انسان اس کا جواب پیش نہیں کر سکے، اور جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا ہے، یہ لوگ ہرگز نہیں بنا سکیں گے، اس لیے انہیں انکار اور تکذیب کی سزا بتا دی گئی تھی، یعنی یہ کہ وہ اسے دوزخ میں پھینکے جائیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر دونوں ہیں۔ اس آیت میں کافروں کے مقابلے میں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اس بات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن میں ان کے آرام اور راحت کے لیے سب کچھ موجود ہوگا۔ ان میں ٹھنڈے اور خوش ذائقہ پانی کے دریا بہتے ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت کا حقدار بننے اور اس میں داخل ہونے کے لیے انسان میں دو صفتیں موجود ہونی چاہیے۔ اول یہ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یعنی وہ اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہو، اسے اپنا رب اور آقا مانتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا اقرار کرتا ہو، قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے تمام کام قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہوں،
اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کبھی نہ چھوڑتا ہو، اور جن جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کے پاس بھی نہ پٹکتا ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ محض اچھے کاموں سے جنت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ دل میں ایمان اور یقین نہ ہو۔ اسی طرح محض ایمان کافی نہیں جب تک ایمان کے ساتھ اعمال درست نہ ہوں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ انہیں جب کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے مل چکا ہے، اور انہیں دیا جائے گا ملتا جلتا ہوا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں اور نیکاروں کے اجر کو اور زیادہ کھول کر بیان کیا ہے۔ عام طور پر انسان کو اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے پاس عمدہ اور خوبصورت مکان ہو، کھانے پینے کے لیے لذیذ اور خوش ذائقہ چیزیں موجود ہو، نیک اور پاک ساتھی ہو، آرام اور عیش ہو جو ہمیشہ رہے، یعنی چیزیں جو اس کے پاس ہو ان کے فنا اور ختم ہونے کا خوف نہ ہو، بلکہ اسے یقین ہو کہ وہ ہمیشہ اس میں فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چیزوں کا ایمانداروں سے وعدہ فرمایا ہے، یعنی جو دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائیں گے اور ان کے حکموں کے مطابق عمل کریں گے، انہیں اس دنیا کی زندگی کے بعد ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ نہایت خوبصورت باغوں میں رہیں گے۔ کھانے کے لیے انہیں ایسے پھل دیے جائیں گے جو اگرچہ ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں کھائے ہوں گے، لیکن لذت، ذائقہ اور خوشبو کے لحاظ سے وہ دنیا کے پھلوں سے بہت بڑھ کر ہوں گے۔ جنت چونکہ مادی اور روحانی ہر قسم کی خوشیوں اور راحتوں کا گھر ہے، اس لیے وہاں انہیں پاک صاف ستھری بیویاں نصیب ہوں گی۔ وہاں انہیں یہ خطرہ بھی ہرگز نہیں ہوگا کہ ان کی خوشی اور آرام میں ذرا بر بھی کمی ہوگی یا ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ یقین دلایا جائے گا کہ یہ تمام نعمتیں پائیدار، مستقل اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ مبارک ہے وہ جو اس جنت کے حقدار ہیں۔